أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. توحید سے متعلق سورہ کی ابتدا میں ذکر کرنے کے بعد قیامت کے قائم ہونے کے وقت کی کیفیت، جس کو دخان کے نام سے ذکر کیا گیا، جو کیفیت طاری ہوں گی، کوئی پہاڑ اپنی جگہ باقی نہیں رہیں گے، کوئی نہ ٹیلے رہیں گے، گڑھے ہوں گے، سب کچھ، سارے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جا کر زمین مسطح ہو جائے گی، صرف دھول ہی دھول کے جیسی کیفیت ہوگی۔ وہ تفصیلات گزرے شروع میں۔ اس جیسی چیز کا انکار کرنے والی ایک قوم کا نمونے کے طور پر ذکر کیا گیا، جب چیلنج کرتے ہوئے کہ انا ربکم الاعلیٰ کی حد تک پہنچ گیا تھا، جب سارے لوگ کسی کے ایک چمتکار کو دیکھ کر اس کو بھگوان بنا رہے ہیں، تو فرعون نے کہا میں تو ساری قوم کے لوگوں کا رکھوالا ہوں، ایک خاص فکر کے رکھنے والوں کی غلبہ بھی دلا دیا ہوں پورے ملک میں، لہٰذا ان سارے معبودوں کا سب سے بڑا میں معبود، بلکہ اور کوئی معبود ہو سکتے تو سارے ربوں کا میں سب سے بڑا رب۔ اس کا کیا انجام ہوا، اس کا تمام ذکر تفصیل کے ساتھ کرنے کے بعد خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد والے لوگوں سے۔ قرآن کی ہر آیت کو مراد مطلب کے ساتھ جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ سمجھنا کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے صرف میرے لیے کیا۔ تب کہیں تو ہم کو پڑھنا بھی پڑ رہا، تب کہیں تو اس کا ترجمہ کرنا پڑ رہا، تب کہیں تو اس کے تفسیر لکھنا پڑ رہا، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے۔ اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر ہر آیت کے تحت پر چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ صرف ہمارے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خشیت خداوندی میں، خوف خداوندی میں اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تو فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ، اگر ایسا فرما دیتا ساری دنیا میں جتنے انسانوں کو پیدا کروں گا دنیا کے ختم تک، سارے کے سارے انسانوں کو میں جنت میں ڈال دوں گا، مگر صرف اور صرف ایک انسان کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ اگر ایسا فرما دیتا اللہ تعالیٰ تو بھی میں یہی ڈر اور خوف رکھتا کہ شاید وہ انسان صرف اور صرف میں ہوں۔ دوزخ اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ ایمان کو قبول نہ کرنے والے، ایمان کے اوپر باقی نہ رہنے والے، ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل نہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں درجہ بندی ہے۔ کافروں کے عذاب میں درجہ بندی ہے، کفر میں جتنا کون شدید ہے، تو نافرمان مسلمانوں کے اندر بھی کوتاہی کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی مستقل ایک الگ سے جنت ہے، الگ سے دوزخ ہے۔ 7 دوزخیں بتائی گئیں، ان میں سے اوپر والا الگ ایک درجہ دوزخ کا نافرمان مسلمانوں کے لیے۔ خیر اس کی تفصیل الگ ہے، کئی جگہ گزر چکی، یہاں پر جو ذکر ہے اس کے بعد آج کی ان آیتوں میں سب ذکر کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوئی اسلام میں۔ ہر نبی نے سارے دین کا دار و مدار آ کر اسی پر آ کر ٹکتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
ہر معاملے میں، ہر فکر میں، ہر کاروبار میں، ہر معاملے میں اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. ہر انسان کا کھانا بھی اس کے ساتھ شامل ہے، پینا بھی، اٹھنا بیٹھنا، آپس میں گفتگو کرنا، سب کچھ معاملے اس میں توحید سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے توحید کے عقیدے کی پختگی کے بعد اس کے پر باقی رہنے کے لیے احکام جاری کیے مدینے والی زندگی سے، جس کو شریعت کہتے ہیں، قانون اسلام کہتے ہیں. تو اس عقیدے کے ساتھ یہ چیزیں ہونا ہے، فارمیلٹی کے طور پر نہیں. اس کو سمجھ کر 15 سال تک بچوں کو عادت ڈالنے کا حکم دیا گیا. 7 سال سے 10 سال تک تم اپنے بچوں کو سارے دین کے، جیسے نماز پڑھنا، یہ کرنا، کیا کیا چیزیں پریکٹس میں لگاؤ. 10 سال سے 15 سال تک ضرورت پڑی تو سرزنش کرو، سزا کی ضرورت پڑی تو سزا دو، لکڑی کا استعمال کرنا ہے تو لکڑی کا استعمال کرو. حدیث شریف میں لا ترفعوا العصا عن اولادکم، اے مسلمانوں، ڈنڈے کو تم اپنے بچوں سے ہٹا کر دور مت رکھو. زیادہ مارنا پیٹنا اسلام وہ بھی منع کرتا ہے. یعنی گھر میں ایک ڈنڈا اس طرح نظر آئے، ضرورت پڑنے پر سزا دینے کی نوبت آئے، ہمارے بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر اگر تم نہ چلتے ہو تو یہ ڈنڈا استعمال ہو سکتا ہے. نماز جمعہ میں عصا رکھ کر بتانے کا مقصد یہی ہے. یہ دعوت اسلام ہے، پیام خداوندی ہے. اس کو سننا ہے، تمہارے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، عمل میں لگے رہنا ہے. اگر نہ کرو گے تو سزا کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ نہیں پاؤ گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں پاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. چنانچہ منکر جو کہتے رہے، اور آج بھی جو انسان پریکٹیکلی لائف جو گزار رہا ہے، کل کس نے دیکھا، آج کی دیکھو. یہ ماننے والوں کو بھی عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، اس لیے کہ جھوٹ کہتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں، وعدے کر کے خیانت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو کھوج کر نکالتے ہیں. یہ سب کے سب حرام چیزیں الگ الگ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ذریعے سے احکام قرآن پاک میں موجود ہے. حلال حرام میں فرق کرو، حکم موجود ہے. اس میں ہیلے بہانے کر کے چل سکتا، ہمارے خیال سے چلنے والا دین نہیں. دین کے سارے معاملات میں انسان کی عقل سے تعلق نہیں، اللہ کے فرمان کو سمجھنا ہے، اس فرمان کے تحت آتا یا نہیں آتا، یہ فیصلہ کرنے والے، اس کا علم رکھنے والے کریں گے، جن کو اس علم سے نوازا اللہ تعالیٰ نے. تب مشرکین مکہ کہنے لگے، اب ہر زمانے کی اس زمانے کے ساتھ بھی جوڑیے آپ، تو جو آج کی آیت کا ترجمہ ہے، ان ہؤلاء، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوں گا، یہ موت کے پر بات ختم نہیں ہو جائیں گی. یہ سخت بیمار رہتا ہے، دوا سے بیماری ختم نہیں ہوتی، تکلیف بڑھتی ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ آرام ہو جائیں گا، بلکہ موت کے بعد زحمت اور بڑھ جائیں گی، کیونکہ فیصلے خداوندی میں دخل دیا، فیصلے خداوندی میں دخل دیا. وہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تھی، دنیا میں کیے گئے گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے تھی. مسلمان کے لیے یہی عقیدہ ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف زندگی ہے، حیات ختم ہونے کے بعد ایک موت آئے گی، اس کے بعد پھر اٹھایا جانا، حساب و کتاب کا ہونا، یہ سب بیکار باتیں.
اس لیے عقیدہ سب سے پہلے یہ، اس کے بعد اسلام کے سارے احکام پر عمل کرنے کا تعلق۔ یہ بھی دعویٰ کر بیٹھے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ سے بھی، اگر واقعی جس عقیدے کو تم مان کر چل رہے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا جو مرے ہیں ہم ناموں کی نشاندہی کرتے ہیں، جو سینکڑوں برس پہلے یا 50-60 برس پہلے یا 200 سال پہلے یا ہزاروں برس پہلے جن کا تذکرہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نام بتاتے ہیں، خبر بتاتے ہیں، ان کو زندہ کر کے بتاؤ۔ وہ زندہ کر کے بولنا موت کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ حق ہے، تو پھر تمہارے اسلام کو قبول کرنا نہ کرنا ہم سوچیں گے۔ موت کے بعد زندہ کیسا کرتے ہیں، قرآن میں کئی جگہ اس کی تفصیل پیش کر دی گئی۔ سورہ بقرہ میں کئی ایک چیزیں، پھر آخر دوسرے سوروں کے اندر یہ ہیں مردوں کو زندہ کر کے بتانے کا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی مطالبہ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے، کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو آپ زندہ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں؟ فرمایا کہ یقین 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 ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اور مشاہدہ ایک بار ہو جائے اطمینان اور بڑھ جائے گا میرا۔ تو اللہ نے قبول کیا۔ آیت الکرسی کے بعد والی آیتوں کے اندر واقعے کی تفصیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزہ وہی دے ڈالے، دفنانے کے لیے میت کو لے جا رہے تھے، سب حاضرین کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتائے، پھر زندگی گزارا۔ لوگوں نے اعتراض کیا پوری طرح نہیں مراتا ہوں گا، ٹھیک ہے، چند دن ہو گئے تھے دفنانے کے، اس کو زندہ کر کے بتائے۔ بھی کہنے لگے کہ شاید سکتے والی کیفیت تھی ہوئی ہوں گی۔ پھر برسوں برسوں والی، پھر ایک خبر تو وہ بتا دیے، حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت سام کی، اسی سام کی اولاد کی نسل ہیں سارے عرب۔ جو 3 تا 4 ہزار پہلے کی بات تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیے، مردہ اٹھا، خبر کھلی، بات چیت ہوئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم مزید دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جہاں جس عالم میں ہوں بہت اچھا ہوں، خوش ہوں، اب مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے۔ پھر قبر میں پڑ گئے، پھر روح قبض ہو گئی۔ اور یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ، کذالک تخرجون کذالک تخرجون، یہ مخلوقات کی ساری چیزیں، قدرت کی ساری چیزیں جو بار بار زمین کو خشک کرنے کے بعد اگانا کرنا، یہ کرنا، اس کی حقیقت قرآن پیش کرتا ہے، پیش کر کے فرماتا ہے کہ اے انسانوں، بس ایسی کوئی شکل ہوں گی دیکھو تمہارے لیے، تم کو بھی زندہ کر دیا جائے گا۔ عرش سے مسلسل 40 برس تک دھیمی 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 ایک بارش برسائیں گے اللہ تعالیٰ پوری زمین کے اوپر۔ جب دنیا سب ختم ہو جانے کے بعد، سارے انسان ختم ہو جانے کے بعد، بارش میں سا گاڑھا پن ہوگا، رنگ سفید ہوگا، پورے جسم بن جائیں گے قبروں میں۔ پھر حکم ہوگا سب اٹھیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سب نکال کے باہر ڈال دے گی۔ الغرض تو یہ انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حقیقت ہے تو کسی مردے کو زندہ کر کے بتاؤ، اے مسلمانوں، اے نبی علیہ السلام زندہ کر کے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہے ان کے اوپر؟
کیا ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ دو نمونے پیش کرتا ہے. اہم خیرون، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ سے ان سے اچھے ہیں یہ لوگ افضل. یہ خلقت کے اعتبار سے کمزور، ہائٹ کے لحاظ سے کمزور. ان کی ہائٹ تو کھجور کے درخت کی ہوتی، اس کے لحاظ سے لمبے چوڑے مضبوط. بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر محل میں تبدیل کر لیتے تھے. طاقت کے بل بوتے کے اوپر فخر کرتے تھے. اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا. اور تمہارے قریب میں رہنے والوں عرب، یمن ملک، وہاں کے بادشاہ کا لقب تبع، تے بے عین، تا با عین، تبع. جیسے یہاں حاکم تھا اس کو نظام. اب بادشاہی دور ختم ہو گیا، اب جمہوریت کا ہے. تو کیا قوم تبع سے بھی بہتر ہیں یہ لوگ؟ اور ان لوگوں سے جو ان سے پہلے سب گزرے لوگ، وہ کیسے تھے لوگ؟ قرآن میں تفصیل گزری ہر ایک کے بارے میں، کیا کیا کرتے تھے، کیسے تھے. اکڑنے لگے دنیا کی دولت پر، دنیا کی حکومت پر، دنیا کی طاقت پر، اپنے عددی کثرت کی بنیاد کے اوپر. تو اہلکناہم، ہم نے ہلاک و برباد کیا. رات آتی ہے اندھیرا لے کر آتی ہے، بڑھتی ہے تو اندھیرا بڑھتا ہے. اندھیرے میں کسی کو خوشی نہیں ہوتی، ہیبت ہوتی ہے. اندھیرے کو مصیبت سے اشارہ کرتے ہیں. اب سردیوں میں سخت سردی، کب گزرے گی رات، کب گزرے گی رہتی ہے. اس میں صبر کر کے برداشت کرنے کے بعد رات ختم ہونے کے بعد پھر دن نکلتا ہے، نور چھا جاتا ہے، روشنی چھا جاتی ہے. تو بس اسی کے اوپر ہے. ہر مصیبت کے بعد مصیبت کبھی چھوٹی ہوتی، بڑی ہوتی ہے. اس طرح حالات مصیبت کے کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی بڑے ہوتے ہیں. بڑے میں کبھی اتنے ہوتے ہیں کہ برسوں گزر جاتے ہیں، کبھی ایک دو چار پیڑھیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں. جو ہدایت نیکی پر باقی رہنے والے سب کرتے رہے تو ان کی اولاد کو، آنے والی نسل کو فائدہ ملے گا. ان کی نسل باقی رہیں گی، ان کا نام باقی رہے گا. انہم کانوا مجرمین، یہ سب کے سب مجرم تھے لوگ، سابقہ قوم کے لوگ نافرمان. ہم نے انہیں بخشا نہیں. تو پھر یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اب یہ تفصیل چھوڑ کر ذکر کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھو اے انسانوں، یہ ساری کائنات، آسمانوں کو، زمینوں کو، اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں جس کو تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو، گنتی کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو، تعداد تو 18,000 کی ہے مخلوقات میں سے. ان سارے نظام کو ہم نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے دیکھیں گے کر کے اس طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک حقیقت کو بتانے، ثابت کرنے کے لیے. تم سب مخلوق ہو، تم سب بندے ہو، تم تمام کا خالق، مالک، حیات دینے والا، موت دینے والا. حکمت کے ساتھ وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اکثر ان میں سے کہ نہیں جانتے تم لوگ. جب نہیں جانتے تو اس کا فیصلہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، جو سب پتہ چلے گا. اگلی آیت سے وضاحت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ.